السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ المکرمین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل نفس ذائقۃ الموت، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ معزز اور محترم سامعین، سب سے پہلے بارگاہ رسالت میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم، صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول اللہ۔ قرآن پاک کا یہ مبارک کلمہ آج 3 دنوں سے آپ سن رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، اور یہ قرآن پاک میں ایک جگہ نہیں ہے، کئی جگہوں پہ ہے۔ ایک ہی جملے کو کئی بار قرآن پاک میں دہرایا گیا ہے، قرآن پاک میں ارشاد فرمایا گیا ہے کئی بار۔ اور جب کسی جملے کو، کسی آیت کو بار بار بیان کیا جاتا ہے تو اس سے اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے، کتنی بڑی بات ہے، کتنی عظیم بات ہے کہ بات ایک ہی ہے لیکن بار بار اس کو کہا جا رہا ہے۔ اس کا معنی ہے کہ اس کے اندر کچھ ہے، بہت کچھ ہے، اور جب بہت کچھ ہے تبھی اس کو بار بار ارشاد فرمایا جا رہا ہے، اس لیے بھی تاکہ بندے اس پر غور کریں، فکر کریں۔ ترجمہ اس کا آپ نے سن لیا تھا، کل نفس ذائقۃ الموت کا ترجمہ آپ نے سن لیا تھا۔ پھر سے سننے کے لیے پہلے ایک بار پھر درود پاک پڑھیے۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ قیامت کی ہولناکی، قیامت کا منظر، جبکہ اکثر و بیشتر افراد میدان قیامت میں نفسی نفسی کر رہے ہوں گے، اپنی ذات کے لیے رو رہے ہوں گے، اپنی برات کے لیے گریہ کناں ہوں گے، لیکن اس میدان قیامت میں سب سے پہلے جس کو چھٹی ملے گی، سب سے پہلے اس میدان قیامت کے عذاب سے جس کو نجات ملے گی، وہ جانتے ہیں آپ کون ہوگا؟ سب سے پہلے جس کو چھٹی مل جائے گی جب تمہارا کام نہیں، میدان قیامت 50,000 برس تک قائم رہے گا، اور سورج جتنا قریب ہوگا کہ آدمی کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک منٹ وہاں رہنا مشکل تر ہوگا۔ اب اس میدان قیامت سے جس کو جلدی چھٹی مل جائے گی وہ کون ہوگا؟ جو کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے، سبحان اللہ، جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہمیشہ درود پاک کا نذرانہ پیش کرتا رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قیامت کی ہولناکی سے پہلے اس کو چھٹکارا دے دے گا، پہلے اس کو چھٹی دے دے گا۔ یہ تو معمولی سی چیز ہے، نہ آپ کو وضو کرنے کی ضرورت ہے، نہ غسل کرنے کی ضرورت ہے، نہ وقت کی ضرورت ہے، نہ جاگنے کی ضرورت ہے، چلتے ہوئے، پھرتے ہوئے، سوتے ہوئے، جاگتے ہوئے، ہر حال میں آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اب اس کو پڑھنے کے بعد جو اس کا ثمرہ ملے گا، جو اس کا پھل ملے گا،
وہ اتنا عظیم الشان ہے کہ اس کو بیان کے دائرے میں بیان نہیں کیا جا سکتا ہے، بیان کے اندر اس کو نہیں لایا جا سکتا ہے، اتنی عظیم چیز ہے۔ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کا یہ مقام ہے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کا مقام کیا ہوگا، ان پر قربان ہونے کا مقام کیا ہوگا؟ اور ان پر قربان کون ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے کہ جو ان کے ہر نقشے، ہر ارشاد پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ نہیں کہ صرف تسبیح چلاتا ہے وہی اللہ اور اس کے رسول کا محبوب بنتا ہے، بلکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احکام ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات ہیں، اگر اس کو وہ پھیلانے کی کوشش کرتا ہے تو یہ خدمت کر رہا ہے دین کی، یہ پیروی کر رہا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور آج جن کی یاد ہم اور آپ منانے کے لیے بیٹھے ہیں، پوری زندگی ان کی یاد رسول میں گزری ہے صلی اللہ علیہ وسلم، پوری زندگی ان کی ارشادات رسول کی شرح میں گزری، پوری زندگی ان کی احادیث کریمہ کی ترویج و اشاعت میں گزری، پوری زندگی ان کی تفسیر قرآن کو بیان کرنے میں گزری۔ اب جو شخصیت ایسی ہو اس کی عظمت کا کیا ٹھکانہ ہوگا، اس کی بڑائی کا کیا ٹھکانہ ہوگا؟ بچپنے کا عالم ہے۔ حضور سرکار مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ تشریف فرما ہے اور میں ان کے بغل میں حاضر ہوں، بیٹھا ہوا، اتنی ہی میں 7-8 سال کا ایک خوبصورت بچہ، نہایت دیدہ زیب، دل افروز، حضور مفتی اعظم ہند کے سیدرے میں، سیدرا اس کو اس لیے ہم کہتے ہیں جیسے اس میں 3 یہ دروازے ہیں نا، 3 کھڑکیاں ہیں سامنے، ایسی مفتی اعظم ہند جس کمرے میں بیٹھتے تھے اس میں یہ 3 دروازے تھے، ابھی بھی ہے وہ 3 دروازے آج بھی۔ اس جگہ کو ہم سیدرا، 3 دروازے والا کمرہ کہتے ہیں۔ سیدرے میں حضور مفتی اعظم ہند بیٹھے ہوئے ہیں، بیچ میں ایک لکڑی کی ترپائی ہے، لکڑی ہے، اور اس بغل میں میں حاضر ہوں۔ ایک خوبصورت لڑکا آیا اور اس نے سلام عرض کیا، نانا جان السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ حضرت مفتی اعظم ہند نے سر اٹھا کر دیکھا اور دیکھتے ہی مفتی اعظم ہند کے چہرے پر مسرت، خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ کیا بات ہے بابو؟ تو حضور مفتی اعظم ہند کی تصویر رکھی ہوئی تھی، سامنے تصویر رکھی ہوئی تھی، انہوں نے وہ آ کر کے تصویر کو اٹھا لیتے ہیں اور تصویر کو اٹھا کر کے اب یہاں حضور مفتی اعظم ہند تشریف فرما ہے، بغل میں میں ہوں، 8-10 آدمی اور بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضور مفتی اعظم ہند تعویذ لکھ رہے ہیں۔ اس نوبارد خوبصورت حسین و جمیل لڑکے نے تسبیح اٹھائی اور تسبیح اٹھا کر کے وہ گھومنا شروع کیا، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ 2-3 مرتبہ انہوں نے چکر لگایا تو حضور مفتی اعظم ہند نے پوچھا کیا کر رہے ہو بیٹا، کیا کر رہے ہو؟ کہا میں اپنے ابو کی نقل اتار رہا ہوں۔ ان کے ابو کون تھے؟ حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ۔ میں اپنے ابو کی نقل اتار رہا ہوں، اور آپ کو کیا ہے کہ آپ تو بیٹھے ہوئے خالی تعویذ لکھتے رہتے ہیں، دوسروں کو خالی فائدہ پہنچاتے ہیں، لیکن اپنے لیے آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ میں کر کے دکھلا رہا، میں وہ کر رہا ہوں۔ یہ اس عمر میں، جبکہ ان کی عمر 7 یا 8 سال کی رہی ہوگی،
उस वक्त में उनका ये आलम था। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो हुजूर मुफ्ती आजम हिंद के ज़ेरे साया परवरिश पा रहा है, मुफस्सिर आजम हिंद के ज़ेरे साया परवरिश पा रहा है, बड़े बड़े उलमाए कराम उनके इर्द गिर्द हैं, उनका उठान कैसा रहा होगा, उनका बचपना कैसा रहा होगा, उनकी अजमत कैसी रही होगी। वो जब शुरू में मदरसे के अंदर दाखिल हुए, शुरू में, तो वहाँ एक मदरस थे मिस्र के, और सब इलाके के थे, हिंदुस्तान पाकिस्तान के मदरसीन थे, लेकिन एक मदरस मिस्र का था। उस मदरस का नाम था मौलाना अब्दुल तव्वाब। वो मिस्र के रहने वाले थे और जामे अजहर ने उनको भेजा था अरबी अदब पढ़ाने के लिए। अरबी अदब पढ़ाने के लिए आला हजरत के मदरसे में वो आए। वो हम लोगों की कोशिशों से आए थे। बहरहाल उनका एहतमाम था उस मदरसे में। जब हजरत वहाँ तशरीफ़ ले जाते, कम उम्र में 11-12 साल की उम्र में जब वहाँ तशरीफ़ ले जाते, तो उनको गिनती सिखाते थे। मौलाना अब्दुल तव्वाब साहब को गिनती सिखाते थे। क्या? 1, 2, 3, 4। अब 4 जब कहें हजरत, तो मौलाना अब्दुल तव्वाब की जुबान से 4 नहीं निकलता। कहते जार, हुजूर जार नहीं, जार तो लौंडी को कहते हैं, जार नहीं होता है, 4। तो कई मर्तबा कहने के बाद भी उनकी जुबान से 4 नहीं निकलता, 5 नहीं निकलता, 6 नहीं निकलता, 1, 2, 3 तो आसानी से वो कह लेते थे। लेकिन जहाँ उर्दू लफ्ज़, फारसी लफ्ज़ आता, हर्फ आता था, वो उनकी ज़ुबान से अदा नहीं होता था। इस वजह से मौलाना अब्दुल तव्वाब साहब ने उनको इतना चाहा कि उस ज़माने में जब उनकी उम्र 11-12 साल थी, उस ज़माने में अरबी बोलना, अरबी लिखना उनको सिखला दिया। 11-12 साल की उम्र में वो अरबी ऐसी बोलते थे जैसे कोई अरब का आदमी बोल रहा है। अब वजह क्या थी कि उस्ताद जो था वो मिस्र का रहने वाला था, उनकी ज़ुबान ही अरबी थी, और ज़ुबान अरबी अंदाज में वो सिखाते थे, और जैसे वो सिखाता थे उसी तरीके से ही याद फरमा लिया करते थे। दरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व शफीना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना व शफीना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम। बहरहाल पहले तर्जुमा सुन लीजिए आयत करीमा की। आयत करीमा का तर्जुमा, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, कुल्लु नफ्सिन, हर नफ्स को, हर नफ्स। अब नफ्स किसको कहते हैं, ये तो बड़ी तफसीली बात है। कुल का माना तो आप जानते हैं, सब का सब, उर्दू में भी बोलते हैं। कुल आदमी सुन रहे हैं कि नहीं आप लोग? ये कुल माने सब के सब। अब चाहे जो करीब हैं वो भी सुन रहे हैं, जो दूर हैं वो भी सुन रहे हैं। ऐसे मौके पे हम कहेंगे कि कुल आदमी सुनते हैं कि नहीं, तो कुल का माना हुआ सब का सब, जितना यहाँ मौजूद है। तो कुल्लो नफ्सिन, हर जानदार, नफ्स माने जानदार, लेकिन नफ्स एक ऐसी जान है, एक ऐसी सिफत है इंसान के अंदर जो आदमी को अल्लाह ताला से बहुत दूर कर देता है। और नफ्स कई तरह का होता है। नफ्से अम्मारा होता है, नफ्से लव्वामा होता है, नफ्से मुतमइन्ना होता है, ये सब नफ्स हैं। नफ्से अम्मारा जो हमेशा बुराई का ख्याल लोगों के जहन में पैदा करता रहता है, और नफ्से लव्वामा वो नफ्स के आदमी से जब कोई बुराई हो जाए तो उस पर अफसोस करके अल्लाह ताला से माफ़ी मांगना। ये ख्याल जो आदमी के अंदर आता है नफ्से लव्वामा की वजह से आता है। और नफ्से मुतमइन्ना वो बुराई की तरफ इंसान को ले ही नहीं जाता है।
تو نفس کے اندر تینوں طاقتیں ہوتی ہیں، نفس لوامہ، نفس امارہ، نفس مطمئنہ۔ بزرگان دین کا جو نفس ہوتا ہے وہ نفس مطمئنہ ہوتا ہے۔ ہمارا اور آپ کا نفس جو ہے وہ نفس امارہ بھی ہے، نفس لوامہ بھی ہے، برائیوں کے راستے پر بھی ہم کو لے جاتا ہے، اور کبھی کبھی جب برائیاں واقع ہو جاتی ہیں تو اس کا افسوس بھی ہم کو ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کی طبیعت بھی چاہتی ہے اور معافی مانگتے بھی ہیں، مانگنا بھی چاہیے۔ لوامہ کا کام ہی یہ ہے کہ وہ افسوس کے مقام پر لے جا کر کے بیٹھا ہے۔ تو اب یہاں فرمایا جاتا ہے کل نفس، ہر ایک نفس، اب چاہے وہ امارہ ہو، چاہے وہ لوامہ ہو، چاہے وہ امارہ ہو، چاہے لوامہ ہو، چاہے مطمئنہ ہو، ہر ایک نفس ذائقہ، ذائقہ ہم اور آپ اردو میں بھی بولتے ہیں، کل نفس ذائقۃ الموت۔ ذائقہ مانے مزہ چکھنا، ذائقہ کا مانے کھانا نہیں، مزہ چکھنا۔ جیسے کہ کھانا بن رہا ہے، ایک چاول ہم نے اٹھایا، اس کو دبایا، زبان پر رکھا، سمجھ گئے کہ وہ چاول تو گل گیا ہے۔ دال اٹھائی، زبان پر رکھی اور سمجھ گئے کہ اس میں نمک ٹھیک ہے، مرچا اس میں ٹھیک ہے۔ صرف زبان سے جس کا مزہ معلوم ہو اس کو ذائقہ کہتے ہیں، اس کو ذائقہ کہتے ہیں۔ اب لوگ اگر یہ کہتا ہے کہ نبیوں کو بھی موت آنی ہے، ولیوں کو بھی موت آنی ہے، تو موت تو آتی ہے لیکن صرف زبان پر وہ موت آتی ہے، اس کا صرف مزہ محسوس ہوتا ہے، اس کی صرف لذت محسوس ہوتی ہے، وہ اندر نہیں جاتی ہے، اور جب اندر نہیں جائے گی تو وہ مستقل نہیں رہے گی بلکہ ادھر آئی ادھر گئی۔ انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، وہ اجل جو کہ فقط آنی ہے۔ ایک آن کے لیے جو موت آتی ہے وہ انبیاء کرام کو آتی ہے، اور انبیاء کے ذریعے سے اللہ کے ولیوں کو بھی ویسی موت آتی ہے، ولیوں کو بھی ویسی موت آتی ہے۔ کچھوچا شریف کا ایک واقعہ ہماری نظر سے گزرا کتاب میں، کہ ایک بزرگ کا انتقال ہو گیا۔ کچھوچا بزرگوں کی جگہ رہی ہے، اللہ کے نیک بندوں کی جگہ رہی ہے۔ حضور مفتی اعظم ہند کی نماز جنازہ کچھوچے والے نے پڑھائی۔ سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں کچھوچا شریف کے بزرگوں نے جتنا علم حاصل کیا ہے دوسری خانقاہ والوں نے اتنا علم حاصل نہیں کیا۔ حضرت مولانا مختار اشرف صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو آپ کے یہاں ایک دو مرتبہ تشریف لائے ہیں، ان کے والد گرامی حضرت احمد اشرف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے باضابطہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر ان کی خدمت سے فیوض و برکات حاصل کر کے اپنے عزیز حضرت سیدنا سید محمد اشرفی الجیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کی خدمت میں رکھ دیا، اور کہا کہ حضور ان کو فتویٰ نویسی سکھلا دیجیے، فتویٰ لکھنے کا طریقہ سکھلا دیجیے۔ تو جتنا فیوض و برکات وہاں والوں نے اعلیٰ حضرت سے حاصل کیا ہے دوسری خانقاہ والوں نے حاصل نہیں کیا۔ اب آج حالات بدل گئی، یہ دوسری بات ہے، لوگوں نے بدل دیے، یہ دوسری بات ہے، لیکن پہلے یہ دونوں ایسے تھے، بالکل ایک ساتھ، ایک جان دل۔ ہم نے خود دیکھا کہ سرکار مفسر اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ محدث اعظم ہند کا قدم چومتے تھے، اور محدث اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضور مفسر اعظم ہند کا قدم چومتے تھے۔ یہ دونوں حضرات کی یہ کیفیت تھی۔ آج پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے اندر، لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا فرمائے۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و شفیعنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کل نفس ذائقۃ الموت،
ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ اب جان کہاں کہاں ہے، بعد میں آپ سنیے گا جو سننا ہے۔ جان کہاں کہاں ہے؟ جان کی ایک جماعت ہے، جہاں جان ہے اس جماعت کا نام ہے جماعت ملائکہ، فرشتوں کی جماعت، وہاں جان ہے۔ اور جب فرشتوں میں جان ہے تو فرشتوں کو بھی مرنا ہے، فرشتوں کو بھی موت کا مزہ چکھنا ہے۔ حالانکہ موت فرشتہ ہی نکالتا ہے، موت فرشتہ ہی نکالتا ہے۔ جب ہم نہیں تھے فرشتوں کا وجود تھا، جب ہیں تو فرشتے ہیں، جب ہم نہیں رہیں گے تبھی فرشتے رہیں گے۔ لیکن ایک دن ایسا ضرور آئے گا کہ فرشتے بھی فنا ہو جائیں گے، فرشتے بھی ختم ہو جائیں گے، اس لیے کہ وہ جان ہے، ان کے اندر جان ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو جاندار بنایا ہے۔ تو جہاں جہاں جان ہے وہاں وہاں موت کو پہنچنا ہے، موت وہاں پہنچے گی۔ تو ایک جماعت ہے جان والوں کی جس کو ہم فرشتہ کہتے ہیں، اور دوسری جماعت ہے جان والوں کی جس کو ہم جنات کہتے ہیں۔ جنات میں بھی جان ہے اور اس کی جان ہم سے زیادہ مضبوط ہے اور اس کی تعداد ہم سے زیادہ ہے، 9 گنا زیادہ، انسانوں سے 9 گنا زیادہ ہے وہ۔ پوری دنیا کے اندر انسانوں سے 9 گنا زیادہ ہے۔ انسان ہی کی صحیح تعداد ہم کو نہیں معلوم ہوتی ہے، جنگلوں میں کتنے ہیں، بیابان میں کتنے ہیں، انجان جگہوں میں کتنے ہیں، پوری تعداد ہم کو صحیح نہیں معلوم ہوتی ہے، تو جناتوں کی تعداد صحیح کیسے معلوم ہوگی؟ لیکن انسانوں کے مقابلے میں 9 گنا وہ زیادہ ہیں، اور جتنی تعداد انسانوں کی جناتوں کی ہے اس سے ہزاروں گنا زیادہ فرشتوں کی تعداد ہے۔ لیکن موت سب کو آنی، موت سے کسی کو چھٹکارا نہیں، چاہے وہ ایک لمحے کے لیے آئے، 1 منٹ کے لیے آئے، موت آنی ہے، موت کا مزہ چکھنا ہے۔ بغیر موت سے گلے ملے ہوئے کسی کو چین نہیں ہے، سب کو موت سے گلا ملنا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب بخار کی شدت ہوئی، بخار کی شدت، پورا جسم آپ کا تپ رہا تھا، کانپ رہا تھا، ایسے وقت میں کسی نے باہر سے آواز دی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مبارکہ میں آپ کی سب سے لاڈلی بیٹی خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا موجود تھی۔ تو آپ نے فرمایا فاطمہ دروازہ کھول دو۔ حضور وہ کون ہے؟ کون آنا چاہتا ہے؟ وہ آنا چاہتا ہے جو بچوں کو یتیم بناتا ہے، وہ آنا چاہتا ہے جو آپس میں ایک دوسرے کو ایک دوسرے سے جدا کرتا ہے، یہ وہ آنا چاہتا ہے کہ جو ہماری روح لے جانے کے لیے تیار ہے۔ یا رسول اللہ اس کو روک دیجئے، اس کو مت آنے دیجئے، روک دیجئے۔ روک تو دوں گا اور بات وہ مان بھی لیں گے، لیکن پھر وہ کل آئیں گے، پرسوں آئیں گے، جب تک ملاقات نہیں کریں گے ان کو چین نہیں ہے، ملاقات ان کو کرنی ہے۔ حضرت فاطمہ زہرا واویلا کرنے لگی، رونے لگی، آواز آپ کی بلند ہو گئی۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ زہرا کے سر مبارک کو اپنے مبارک زبان کے قریب فرمایا اور کچھ کہا، کچھ ارشاد فرمایا، جس کو سنتے ہی حضرت فاطمہ زہرا خاموش ہو، رونا دھونا ان کا ختم ہو گیا، اور جو تکلیف ان کو ہو رہی تھی وہ تکلیف جاتی رہی۔ دروازہ کھلا،
اور جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت ملک الموت علیہ الصلاۃ والسلام حاضر ہوئے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، آپ اپنا کام کیجیے، میں اپنے رب سے ملنے کے لیے، اپنے رب اعلیٰ سے ملنے کے لیے تیار ہوں، آپ اپنا کام کیجیے۔ اور جیسے ہی انہوں نے اپنا کام شروع کیا تو تکلیف ناقابل برداشت تکلیف، ملک الموت عزرائیل، کیا ہر آدمی کی موت اسی طرح نکالتے ہو؟ اتنی تکلیف ہوتی ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو کچھ نہیں ہے آپ کے ساتھ، اس سے بہت زیادہ تکلیفیں ہوتی ہیں لوگوں کی جب روح نکالی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین ہیں، ارشاد فرماتے ہیں میری امت کو جو تکلیف ہونے والی ہے وہ مجھ پر ڈال دو، مجھ پر وہ تکلیف ڈال دو، لیکن میری امت کو تکلیف نہیں ہو۔ وہ شام ہے جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے نہیں بچے تو ہم اور آپ کیا ہیں؟ دنیا والے کیا ہیں؟ بادشاہ کیا ہے؟ ولی کیا ہے؟ سارے لوگوں کو اس سے گزرنا ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ نبیوں کو اختیار ہوتا ہے، نبیوں کو یہ اختیار ہوتا ہے کہ چاہے وہ اپنی روح مبارک نکالنے کی اجازت دیں یا نہ دیں، یہ اختیار اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو عطا فرمایا ہے۔ بغیر ان کی اجازت کے حضرت ملک الموت علیہ الصلاۃ والسلام کسی بھی نبی کی روح نکال نہیں سکتے، اجازت پانے پر ہی روح نکلتی ہے۔ ہم لوگ تو معذور ہیں، مجبور ہیں، ہم کہیں یا نہ کہیں وہ اپنا کام کریں گے، ان کو کوئی روک ٹوک نہیں کر سکتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کچھوچھو کے بارے میں کہ وہاں اچھے اچھے اولیاء کرام ہوئے، ایک ولی کا انتقال ہو گیا اور غالباً منگل کا دن تھا، منگل کا دن، لوگ ان کو لیے جا رہے ہیں، جنازہ ان کا جا رہا ہے۔ کسی غیر مسلمہ نے، خاتون نے پوچھا بھائی کون میاں دنیا سے چل بسے؟ میاں کہتے ہیں بزرگ کو۔ کون میاں دنیا سے چل بسے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ فلانے میاں ہے، فلانے بزرگ ہیں۔ کہ یا اللہ، میاں لوگ تو بڑے چہیتے ہوتے ہیں اپنے خدا کے، ان کو جمعرات کو جانا چاہیے، جمعہ کو جانا چاہیے، یہ منگل کو جانے کے لیے کیا انہوں نے ٹھانی ہے؟ منگل کو کیوں انہوں نے موت کو بلا لیا؟ ان کو موت آئی تو منگل کو کیوں آئی؟ یہ دیکھیے، مردہ جو ہوتا ہے وہ سنتا رہتا ہے۔ مردے کو جب غسل دیا جاتا ہے تو غسل دینے والے کو وہ تنبیہ کرتا ہے، میرے جسم کو آہستہ سے، آہستہ آہستہ میرے جسم کو، آہستہ آہستہ مجھے غسل دو، آہستہ آہستہ میرے میل چھڑاؤ، میل چھڑانے کی بھی ضرورت نہیں، پانی بہاؤ آہستہ آہستہ، مجھے زیادہ تکلیف ہو رہی ہے۔ تو یہ مردے جو ہیں، جتنے لوگ غسل دے رہے ہیں سب کو پہچان رہے ہیں، جتنے لوگ اٹھا رہے ہیں سب کو پہچان رہے ہیں، جتنے لوگ لے جا رہے ہیں سب کو پہچان رہے ہیں، جتنے لوگ مٹی دے رہے ہیں سب کو پہچان رہے ہیں، یہاں تک کہ اس کے لیے جو دعائیں مغفرت کرتے ہیں ان کو بھی پہچان رہے ہیں، ان کی باتوں کو بھی سن رہے ہیں۔ یہ ہے کہ وہ ان کے باتوں کا جواب نہیں دے پاتے، ان کی باتوں کا جواب دینے سے وہ معذور ہیں، لیکن وہ جواب سنتے ہیں، ایسا سنتے ہیں کہ حدیث پاک میں آیا کہ آدمی دعا کرنے کے بعد، مٹی دینے کے بعد جب وہاں سے روانہ ہوتا ہے تو اس کے چپل کی جو آواز ہوتی ہے، جوتوں کی جو آواز ہوتی ہے، اس آواز کو بھی وہ سنتا ہے، فلانا جا رہا ہے، فلانا روانہ ہو رہا ہے، جوتوں کی آواز سے وہ پہچان جاتا ہے کہ فلانا۔ اتنی اس کی
درک، اس کا ادراک اتنا بڑھ جاتا ہے مرنے کے بعد بھی. جب عام لوگوں کا یہ حال ہے تو جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، سبحان اللہ، جو علماء ہوتے ہیں، اللہ جو اللہ کے شہیدے ہوتے ہیں، ان کا ادراک کتنا بڑھ جاتا ہوگا. یہی وجہ ہے کہ آج ہم لوگ یہاں بیٹھ کر کے حضرت تاج الشریعہ کا نام لے رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، لیکن تاج الشریعہ اپنی مبارک زندگی میں تو ہم کو نہیں دیکھ پاتے تھے بریلی شریف سے، لیکن آج اپنی قبر سے ہم کو دیکھ رہے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہمارے اوپر ان کی نظر ہے، بے شک بے شک، سبحان اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کی نظر کو تیز تر کر دیتا ہے، ان کی عقل کو زیادہ وسیع فرما دیتا ہے، اور ان کے بولنے کی صلاحیت اگرچہ نہیں ہوتی لیکن اس کی بولی کو تمام موجودات جو دنیا میں ہے سنتی ہے، سوائے انسان اور جنات کے. انسان اور جنات کے علاوہ ہر موجودات ان کی آواز کو سنتی ہے. حضرت تاج الشریعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا ان اللہ کے جنازے کے بارے میں اب تک انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، شری لنکا اور جتنے ممالک اس طرف ہیں ایشیا کے اندر، کوئی جنازہ اتنا بڑا نہیں ہوا جتنا بڑا جنازہ آج ان کا ہوا ہے. بے شک، کسی کا جنازہ اتنا بڑا نہیں ہوا. حضور مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب جنازہ ہوا تو لوگ یہ کہتے تھے کہ اتنا بڑا جنازہ کبھی نہیں ہوا. لیکن آج حضرت تاج الشریعہ کے جنازے میں آپ کے نیدرلینڈ کے اندر جتنی انسانوں کی آبادی ہے، چاہے وہ عیسائی ہو، یہودی ہو، مسلمان ہو، غیر مسلمان ہو، جتنی آبادی ہے اس کا دگنا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، کتنا ہو گیا دگنا؟ تقریباً 30-31 ملین. ہندوستان کے اندر جو میڈیا ہے، اس میڈیا کا یہ تخمینہ ہے، اس کا یہ اندازہ ہے کہ آج کے جنازے کے اندر 30 ملین آدمیوں کا اجتماع تھا. 3 کروڑ انسانوں کی آبادی اجتماع تھا وہاں، اور اتنا بڑا جنازہ کسی کا نہیں ہوا. اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت بلند، بہت بلند. بہت اونچا ہے. درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی محمد وسلم مولانا محمد مبارک وسلم. حضرت سیدنا ایک بار اور درود پاک. اللہم صلی اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و شفیعنا مولانا محمد مبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. ایک بہت بڑے بزرگ جو حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلیم یافتہ، اور ایسے تعلیم یافتہ کہ وہ اپنے زمانے کے صرف محدث نہیں تھے، محدث اعظم نہیں تھے، بلکہ وہ امام المحدثین تھے. اور امام المحدثین میں بھی وہ درجہ ان کا تھا کہ بادشاہ، محدثین کے بادشاہ وہ کہلاتے تھے، بادشاہ کہلاتے. عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں، اور ان کے قول کو ایک بہت بڑے بزرگ حضرت مولانا عبد الوہاب شعرانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی
المیزان الشریعت الکبریٰ کے اندر اس کو نقل فرمایا ہے، جو ابھی میں آپ کو بیان کرنے جا رہا سبحان ہوں۔ اللہ سبحان اللہ۔ بات یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں کہ میں کوفہ گیا۔ کوفہ ایک شہر ہے، بہت سے لوگ دیکھے ہوئے بھی ہیں کوفہ، لیکن کوفہ ایسا شہر تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کہ اس کو قبۃ الاسلام کہا جاتا تھا۔ کوفہ کا نام تھا قبۃ الاسلام۔ قبہ مانے وہ گنبد، قبہ کا معنی ہوا گنبد، قبۃ الاسلام۔ اسلام کا جتنا شہر ہے اس میں یہ گنبد کی حیثیت رکھتا ہے، جو سب سے اونچا ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں کہ میں کوفہ گیا، جہاں ایک دو نہیں سینکڑوں محدثین کرام تھے، سینکڑوں مفسرین کرام تھے، سینکڑوں فقہائے کرام تھے۔ میں وہاں پہنچا تو علماء کی جماعت وہاں کی جامع مسجد میں تھی۔ کوفہ کی جامع مسجد بہت بڑی جامع مسجد، جو ہماری مسجد ہے نا، سینکڑوں مسجد اس میں آ جائے، اس کے صحن میں، صرف اس کے صحن میں سینکڑوں مسجد ایسی آ جائے، اتنی بڑی وہ مسجد ہے۔ اس میں علماء بیٹھے ہوئے تھے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں من عالم الناس فی ھذا البلد، اے علماء کرام یہ بتائیے کہ اس شہر کے اندر سب سے بڑا عالم کون ہے؟ اس شہر کے اندر سب سے بڑا عالم کون ہے؟ تو لوگوں نے ایک زبان ہو کر کے کہا کہ سب سے بڑا عالم امام اعظم ابو حنیفہ ہے۔ پھر انہوں نے پوچھا اس شہر میں سب سے بڑا عابد کون ہے، عبادت کرنے والا؟ سب نے ایک زبان ہو کر کے کہا کہ یہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا سب سے زیادہ علم دین میں شغف رکھنے والا، علم دین کے کام کو انجام دینے والا وہ کون ہے؟ سب نے ایک زبان ہو کر کے کہا کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ۔ یعنی جو بھی سوال اچھائی کا وہ کرتے رہے، لوگوں نے امام اعظم کا نام لیا۔ انہوں نے فرمایا کہ اس کا معنی یہ ہوا، وہ بہت بڑے عارف تھے، بہت بڑے بزرگ تھے۔ عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے بزرگ تھے۔ انہوں نے فرمایا کہ اس کا معنی یہ ہوا کہ اس شہر کے اندر سب سے بڑا بزرگ اور اللہ کا محبوب و چہیتا جس شخصیت کو ہم کہہ سکتے ہیں وہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے۔ یعنی انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ جو دین کا کام زیادہ کرتا رہتا ہے وہ سب سے زیادہ اللہ کا محبوب ہے، جو زیادہ عبادت میں رہتا ہے اللہ کا زیادہ محبوب ہے، جو زیادہ علم والا ہے اللہ کا زیادہ محبوب ہے، جو زیادہ اور اشیاء ہے، بہادر ہے اور لوگوں پر مہربانیاں کرنے والا ہے، وہ اللہ کا سب سے بڑا محبوب ہے۔ یہ انہوں نے فیصلہ کیا، اور اس وصول کے ماتحت اب آپ تاج الشریعہ کو دیکھیے، اس ماحول کے مطابق جو چیز انہوں نے بیان فرمائی ہے، جو اصول انہوں نے دیا ہے، جو طریقہ انہوں نے بتایا ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے حضرت تاج الشریعہ کے زندگی کو دیکھیے۔ پہلے تو میں سمجھتا تھا کہ صرف یہ عام عالموں کی طرح ہیں، لیکن جس وقت یہ فارغ ہوئے جامعہ ازہر سے، فارغ ہونے کے وقت ان کو فخر الازہر نہیں کہا گیا، فخر ازہر نہیں کہا گیا، فارغ ہو گئے۔ 4 سال تھے، اور 4 سال میں انہوں نے وہاں کے علوم و فنون کو حاصل کیا، فارغ ہو گئے۔ جب ہندوستان میں آئے تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ مدرسہ جس کو جامعہ رضویہ منظر اسلام کہا جاتا ہے، یہ اعلیٰ حضرت کا مدرسہ ہے، اعلیٰ حضرت نے خود قائم فرمایا، اور سب سے پہلے محدث اس مدرسے کے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ جب حضرت تاج الشریعہ ہندوستان آئے تو اس مدرسے کے محدث قرار پائے، سبحان اللہ۔ بغیر نیچے کی کتابوں کو پڑھائے ہوئے
ابتدا سے پڑھائے بغیر، بیچ کی کتابوں کو پڑھائے بغیر اس جامعہ رضویہ کے وہ محدث قرار پائے اور ان کو لوگوں نے محدث تسلیم کیا، اس کا معنی یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پڑھنے ہی کے دور میں ان کے علم کو اتنا وسیع اور عریض فرما دیا تھا کہ وہ محدث بن گئے اپنے وقت کے۔ تو یہ تو محدث ہوئے۔ میں مبارک پور ایک مرتبہ حاضر ہوا تو ہمارے بھائی بھی تھے لیاقت صاحب اور حضرت مفتی صاحب، مفتی عبد المنان صاحب اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ بھی تھے۔ وہاں کے جو مفتی ہیں ابھی بھی ہیں، انہوں نے چائے وائے کی دعوت دی، گئے، اور جب وہاں سے آئے دارالفتہ میں آئے تو ہم نے دیکھا نئی نئی کتابیں سب چھپی ہوئی، نئی نئی کتابیں عربی میں۔ ایک کتاب فتح الباری، وہ کہا بخاری شریف کی شرح، وہ ہم نے اٹھائی، کھولا تو اس کا جو حاشیہ تھا عربی زبان، متن عربی زبان میں، شرح عربی زبان میں۔ اب اس حاشیہ کا محشی یعنی اس حاشیہ کا لکھنے والا کون تھا؟ حضرت تاج شریعت۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، ہم جیسا مولوی تو اس کا ایک سطر نہیں لکھ سکتا ہے، ایک چیز نہیں لکھ سکتا ہے، لیکن پوری بخاری شریف کی حاشیہ خود انہوں نے لکھا ہے، ان کی تحریر ہے، ان کی تحریر ہی کو وہاں کے لوگوں نے چھاپا۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ جب علم کا یہ عالم ہے، اور ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں میں حاضر ہوا ان کی خدمت میں، معلوم ہوا کہ حضرت تشریف لائے ہوئے، تو حصول برکت کے لیے حاضر ہوا۔ بہت بڑی جگہ، گویا کہ پورا ہوٹل ہی ان کے لیے ریزرو کر لیا گیا تھا۔ وہاں بڑی جماعت بھی ہوتی تھی، رمضان شریف کا مہینہ بھی تھا، افطاری بھی لوگ وہیں کرتے تھے، نمازیں بھی وہیں پڑھتے تھے۔ حضرت کے لیے ایک مخصوص کمرہ تھا جس میں آپ کی گھر کی مستورات بھی ہوتی تھی، عورتیں ہوتی تھی۔ باہر تشریف لائے تو وہاں ہم نے دیکھا کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک رسالہ عربی زبان میں ہے، اب اس رسالے کو اردو زبان میں لانے کا کام وہ وہاں کر رہے ہیں، وہاں اس کام کو وہ انجام دے رہے ہیں۔ یعنی سفر میں ہو، حضر میں ہو، گھر میں ہو، باہر بھی ہو، ہر وقت وہ شریعت کے کام میں لگے ہوئے ہیں، شریعت کی ترویج و اشاعت میں لگے ہوئے ہیں، اور جو شریعت کا کام زیادہ سے زیادہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرتا ہے، ان کے درجات کو بڑھاتا ہے۔ یہ جو ہم لوگ محفل کرتے ہیں یہ بھی ثواب کا کام ہے، یہ بھی ثواب کا کام ہے، لیکن یہ ثواب مختصر ہوتا ہے، کم دیر کے لیے ہوتا ہے۔ مثلا ہم کو کھانے کے لیے مل گیا تو جب تک ہمارے معدے میں وہ کھانا ہے، معدہ ہمارا دعا کر رہا ہے، جب تک اس کی لذت ہمارے منہ میں ہے، ہمارے کام و ذہن اس کے لیے دعا کرنا ہے، اور اس کا فائدہ جس کے لیے ہم مثال ثواب کرتے ہیں اس کو پہنچ رہا ہے۔ لیکن بعض کام ایسا ہوتا ہے کہ جو دیکھنے میں تو معمولی ہے لیکن اس کا ثواب بہت لمبا ہوتا ہے۔ حضرت سعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے، میں کیا کروں جس سے میری ماں کی روح کو سکون ملے، اطمینان ملے، ثواب پہنچے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ مدینہ منورہ میں پانی کی بڑی کمی ہے، مسلمان پانی کے لیے ترس رہے ہیں، مسلمانوں کو پانی نہیں مل رہا ہے، کنواں کھودو، پیٹی کھودو، اور جب وہ پانی نکل جائے تو مسلمانوں کے لیے وقف کر دو۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا ہی کیا، پیٹی کھودا
اور اللہ کی قدرت کہ تھوڑی ہی نیچے جانے کے بعد میٹھا پانی نکل گیا، اچھا پانی نکلا، تو حضرت صاحب نے فرمایا اللہم ھذہ لأم سعد، اے اللہ میں اس پانی کو وقف کر رہا ہوں اپنی ماں کے نام سے، اس کو تو قبول فرما لے۔ تو حضرت صاحب نے ایسا کام کیا جو 1 منٹ 2 منٹ کے لیے نہیں، 1 دن 2 دن کے لیے نہیں، سال 2 سال کے لیے نہیں، بلکہ جب تک وہ کنواں رہے اور انسان بھی فائدہ اٹھاتا رہے، جانور بھی فائدہ اٹھاتا رہے، چرند و پرند بھی فائدہ اٹھاتے رہیں، اس وقت تک کہ ہماری ماں کو ثواب ملتا رہے۔ ہم لوگ تو اس کو بھول گئے، تیجا کر لیتے ہیں، عالم کو بلایا، فاتحہ ہو گئی اور سمجھا کہ اب بری ذمہ ہو گئے۔ نہیں، جب کوئی نیکی کا کام کیجئے تو ایسا کام کیجئے جو دیر پا ہو، زیادہ دیر تک اس کا اثر رہے اور عوام اہل سنت و جماعت کو زیادہ سے زیادہ اس کا فائدہ پہنچ سکے۔ مثال کے طور پر آپ نے کسی مسجد کی بنیاد ڈال دی، کسی مسجد کی تعمیر میں آپ نے ایسا حصہ لے لیا ہے کہ وہ مسجد 100 سال رہے گی، تو 100 سال تک ہی نہیں، جب تک اس مسجد کا قیام ہے تب تک جس کے لیے آپ نے ایصال ثواب کیا ہے اس کی روح کو ثواب پہنچتا رہے گا۔ ایک مرتبہ آپ نے خرچہ کیا لیکن زندگی بھر کے لیے اس کو ثواب پہنچ رہا ہے۔ لیکن ان چیزوں کو ہم لوگ تو یہ کرتے ہیں کہ کھانا کھلا دیا بہت ہو گیا، حالانکہ تیجا کے دن کھانا کھلانے کی بھی اجازت نہیں۔ تیجا جو ہے یہ افسوس کا دن ہوتا ہے، اور جو افسوس کا دن ہوتا ہے اس کے اندر سرور یعنی خوشی کا اظہار یہ جائز نہیں۔ خوشی کا اظہار غمی کے ایام میں یہ جائز نہیں ہے۔ تو ایسی چیز ہم کرتے ہیں جس سے ہمارے مردوں کو فائدہ نہیں پہنچتا ہے بلکہ الٹا نقصان پہنچ جاتا ہے۔ ہم وہ کام کریں جس سے ہمارے مردوں کو فائدہ پہنچے، اور جب مردوں کو فائدہ پہنچے گا تو الٹا ہم کو بھی فائدہ پہنچے گا۔ اس لیے کہ مردے اب ہمارے لیے دعائے مغفرت کریں گے، دعائے فلاح و کامیابی کریں گے، دعا کریں گے ہمارے لیے، اللہ جیسے اس نے ہمارے اطمینان اور سکون کے لیے یہ کام کیا ہے تو بھی اس کے اطمینان اور سکون کے لیے یہ کام فرما دے، یہ کام کر دے۔ تو وہ ہمارے لیے دعا کریں گے، ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ ایسا کام ہمیں آپ کو کرنا چاہیے۔ حضرت تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑی عظیم شخصیت اس اعتبار سے ہے کہ جب بالکل ہی مدرسے سے جب فارغ ہو گئے، ایسے بھی آپ جاتے تھے ملاقات کرنے کے لیے عشاء کے بعد عموماً، تو آپ دیکھتے رہے ہوں گے کہ بخاری شریف کھلا ہوا ہے، آپ طلبہ کو پڑھا رہے ہیں۔ ایسے ویسے طلبہ نہیں بلکہ جو فارغ ہو چکے ہیں، مولانا ہو چکے ہیں، ان کو وہ درس دے رہے ہیں، ان کو سبق پڑھا رہے ہیں۔ اور یہ سبق پڑھانا ان کے لیے جب تک کہ وہ علماء زندہ رہیں گے اور بخاری سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے اس کا ثواب ان کو پہنچتا رہے گا، اس کا ثواب ان کو ملتا رہے گا۔ ایسا کام کرنا چاہیے کہ جس سے ہمارے جانے والے کو بھی مستقل طور پر فائدہ پہنچے اور ہم کو بھی فائدہ پہنچے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت ساری خوبیوں کی جامع، بہت ساری خوبیوں کی جامع۔ اب ایک بات ہو، 2 بات ہو تو آدمی اس کو بیان کرے، ایک بات بیان کرنے لگتے ہیں تو دوسری تیسری بات آ جاتی ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے بے شمار خوبیوں سے آپ کو نوازا، شعر گوئی بے مثال، درس و تدریس بے مثال، تقریر جب فرماتے تھے، بعد میں تو تقریر کرنا چھوڑ دیا تھا، لیکن جب تقریر فرماتے تھے تو ان کے 15 منٹ 10 منٹ کی تقریر ہم لوگوں کے لیے 2 گھنٹے کے لیے کارآمد ہو جاتی تھی۔ 2 گھنٹے ہم اس پر بول سکتے تھے جس کو حضرت 10 منٹ میں تقریر فرما دیا کرتے تھے۔ یعنی بالکل بنیادی چیزیں، اصلی باتیں، عقائد سے متعلق، دین سے متعلق جو بنیاد ہے ان بنیادوں کو وہ بیان فرمایا کرتے تھے۔
حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو حضرت مفتی اعظم ہند جو اپنے زمانے کے قطب وقت تھے، قطب زمانہ تھے، اور اس میں کسی کو بھی شک و شبہ نہیں، چاہے کوئی اپنا ہو، مرید ہو یا نہیں، اپنا ہو یا غیر ہو، حضرت کے قطب عالم ہونے میں کسی کو شک نہیں ہے۔ حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے، حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ہین حیات یعنی اپنی مبارک زندگی ہی میں اپنا قائم مقام بنا دیا، یعنی میں نہیں رہوں تو یہ کام اختر میاں کریں گے، میں نہیں رہوں تو تاج الشریعہ سے یہ کام لینا۔ اخیر وقت میں جب میں حاضر ہوا حضور مفتی اعظم ہند سے کی زیارت کے لیے، ہمیشہ وہ بیمار رہنے لگے تھے، جب بیمار رہنے لگے تو وہ سیدرا چھوٹ گیا تھا، آنگن میں اکثر وہ قیام فرما ہوتے تھے۔ میں حاضر ہوا، حضرت تاج الشریعہ سے ملاقات ہوئی تو حضرت نے فرمایا کہ ابھی ملاقات کیجیے گا۔ ہم کہا جی ہم اب پھر پتہ نہیں رات میں ہو سکتا ہے کہ ہماری روانگی ہو جائے۔ شام کا وقت تھا، گئے اندر گئے تو حضرت بیٹھے ہوئے تھے پلنگ پر، سفید ایک چادر بچھی ہوئی تھی اور مچھر جال اوپر لگا ہوا تھا، آپ بیٹھے ہوئے۔ حضور تاج الشریعہ نے فرمایا کہ حضور یہ مولانا عبد الواجد صاحب ہیں۔ حضرت نے دیکھا اور فرمایا کہ ہاں ہاں یہ مولانا عبد الواجد صاحب بنارسی ہیں۔ کہا حضور بنارسی نہیں ہیں، یہ دربنگوی ہیں۔ ہم نے کہا نہیں ٹھیک کریں حضرت، یعنی پہلی مرتبہ جب حضرت سے میری ملاقات ہوئی تھی اس وقت میں بنارس سے گیا تھا۔ اس وقت حضرت نے پوچھا کہاں سے آ رہے ہیں تو میں نے کہا بنارس، اور قریب 30 سال کے بعد آخر وقت میں جب ان سے ملاقات ہوئی تو وہ بنارس کا نقش ابھی بھی ذہن کے اندر موجود ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ ہاں ٹھیک ہے، ان کو میں اجازت دیتا ہوں کہ اب یہ تشریف لے جائیں، جا سکتے ہیں۔ اب پتہ نہیں ملاقات ہوگی کہ نہیں ہوگی، تو وہ خاص دعا جو سفر میں جانے کے وقت پڑھی جاتی ہے اس دعا کو پڑھتے ہوئے حضرت نے مسافہ فرمایا اور حضرت سے فرمایا تاج الشریعہ سے کہ ان کو رخصت کر دیجیے۔ پھر میں باہر نکلا، اس وقت میں نے دیکھا کہ حضور تاج الشریعہ کے علاوہ کوئی بھی آدمی آپے سے اپنے طور پر حضور مفتی اعظم ہند سے نہیں مل سکتا۔ حضور تاج الشریعہ کا بیچ میں ہونا ضروری اور لازمی تھا۔ یہ حضرت مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی مبارک زندگی میں یہ مقام ان کو عطا فرما دیا تھا کہ اپنی جگہ پر اپنی جگہ ان کو عطا کر دیا۔ اور ان کے والد محترم وہ تو لکھا کرتے تھے، اخیر وقت میں ان کی زبان بند ہو گئی تھی، حضرت کی بھی زبان بند تھی، اخیر وقت میں حضرت کی بھی زبان بند تھی، ایک آدھ لفظ بول دیا کرتے تھے، یعنی اسجد میاں آپ کے جو صاحبزادے ہیں اگر کوئی بات پوچھتے ہیں تو ہاں نہ، حضور اس پر کوئی حکم لگے گا جی ہاں لگے گا، بس اتنا کافی تھا ان کے لیے۔ ان کے والد محترم ان کی بھی زبان بند ہو گئی تھی آخر میں، لیکن وہ لکھتے رہتے تھے، اور جب وہ تحریر فرماتے تھے لکھتے تھے تو ہمیشہ اپنی تحریر میں حضرت تاج الشریعہ کا ذکر فرماتے تھے، تاج الشریعہ کے بارے میں لکھتے تھے میرا اختر، میرا اختر ابھی جامع ازہر میں روشنی حاصل کر رہا ہے، وہ جب آئے گا تو اپنے لوگ اس کے قریب ہوں گے، روشنی حاصل کریں گے، اور جو دشمن ہیں ان سے دور ہوں گے۔ یہ حضرت اکثر اس کو فرمایا کرتے تھے، اور جو کچھ حضرت نے فرمایا اپنی مبارک زندگی میں ہم نے دیکھا۔ حضرت تاج الشریعہ کے ساتھ یہ بات دیکھنے میں آئی کہ جو لوگ اہل سنت و جماعت ہیں چاہے کہیں کی بھی رہنے والے ہوں، وہ حضرت تاج الشریعہ پر اپنی جان چھڑکتے ہیں، اور جس کے اندر
خرابی ہے عقیدے کی، چاہے وہ خاندان کا آدمی ہو، شہر کا آدمی ہو، وہ حضرت سے دور ہو گیا، حضرت سے الگ ہو گیا۔ بے شک تو یہ چیز جو ان کے والد محترم نے ان کو عطا فرمائی وہ بھی ان کی زندگی میں تھی، اور جو نانا جان نے عطا فرمائی وہ بھی ان کی مبارک زندگی میں تھی۔ دونوں طرف سے ان کو اللہ تعالیٰ نے فیضیاب فرمایا تھا، اور آج وہ دونوں کے فیوض و برکات کو لے کر اپنی آرام گاہ میں پہنچ گئے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ وہاں سے بھی وہ فیوض و برکات ان کے بڑھتے رہیں گے۔ آئی کے بارگاہ